الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ناظرین اکرام، عنوان جنت کا سفر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے جنت کا سفر. ناظرین اکرام، انسان کا پہلا اور حقیقی ٹھکانہ جنت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جنت ہی میں رکھا تھا. سورہ بقرہ میں ارشاد ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. ساتھ ہی ایک شرط لگائی وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. سورہ بقرہ کی آیت ہے. کہا جو چاہو جنت میں جہاں چاہو رہو، البتہ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے فریب اور دھوکے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں انہیں جنت سے نکلنا پڑا. انہیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا اور کہا گیا کہ اس دنیا میں رہ کر جنت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ دنیا حقیقت میں اپنی کھوئی ہوئی جنت کو دوبارہ حاصل کرنے کا ایک موقع ہے. یہاں انسان کو ہمیشہ رہنا نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کا ٹھکانہ ایک متعین وقت تک کے لیے ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور تمہارے واسطے زمین ٹھکانہ ہے اور ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. ناظرین اکرام، یہ دنیاوی زندگی گویا ایک کشتی ہے جس میں سوار ہو کر انسان اپنا سفر حیات طے کرنا ہے. اگر یہ کشتی صحیح سمت پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلتی رہی تو انسان اپنی کھوئی ہوئی منزل جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور اگر یہ سفر حیات کی یہ کشتی غلط رخ پر چل پڑے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنا سفر جاری نہ رکھے، تو پھر انسان اپنی کھوئی ہوئی جنت کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. چنانچہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. پھر اگر تمہیں میری طرف سے ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پابندی کریں گے انہیں نہ تو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے وہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. ناظرین اکرام، اس جنت کو پانے کے لیے ضروری ہے مقصد حیات نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے. اور یہ بات ہمیشہ ذہن و دماغ میں مستحضر رہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے. اس کی چمک دمک سے مرعوب ہونا، اس کی رنگینیوں اور اس کے
رنگین چیزوں میں آ کر اور اس کی دل فریبیوں میں کھو کر منزل مقصود سے بے پرواہ ہونا عقل مندی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا راستہ چلتے مسافر ہو۔ اسی نصیحت کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے اکثر کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حیاتك لموتك۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ صبح ہو تو شام کا انتظار مت کرو اے لوگو، اور جب شام ہو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، جنت کا حصول مومن کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کا سکون و اطمینان قربان کر کے، اپنی دولت لٹا کر، اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی بنائی ہوئی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی ہیں۔ مدینہ میں ان کا ایک خوبصورت باغ تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز ان کی توجہ باغ کی خوبصورت پھل، پھول اور درختوں کی طرف مبذول ہو گئی اور رکعتوں کی تعداد بھول گئے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ باغ جنت کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جس چیز نے میری نماز میں خلل ڈالا میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ جسے چاہیں اور جیسے چاہیں اس کو استعمال کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ناظرین کرام، مومن مصائب و مشکلات کو اور بڑی سے بڑی مصیبت کو جنت کے خاطر برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ انہوں نے ایک بوڑھی عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کالی کلوٹی سیاہ فام عورت کو دیکھو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، اور یہ دورے پڑتے ہیں تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں اور میرے کپڑے بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دلا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، ان شئت صبرتی فلک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک۔ کہا کہ اگر تم جنت چاہتی ہو تو صبر کرو، اور اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ سے دعا کروں میں تاکہ تمہیں اس بیماری سے نجات مل جائے تو میں ضرور دعا کرتا ہوں۔ جب وہ خاتون جنت کا نام سنتے ہی اس عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی، جنت کی گارنٹی مجھے آپ کی زبانی مل رہی ہے، آپ کی زبانی مجھے جنت کی گارنٹی مل رہی ہے، مجھے یہ بیماری منظور ہے، میں اس پر صبر کر لوں گی، مجھے جنت چاہیے، البتہ آپ اتنا دعا کیجئے کہ جب یہ دورہ پڑے تو میرے کپڑے جسم سے الگ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ناظرین اکرام، مومن جنت کے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ جنگ بدر کا اعلان ہو چکا ہے۔ حضرت سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں دو ہی افراد جنگ کے قابل ہیں، ایک وہ اور ان کے والد۔ دونوں کی خواہش تھی جنگ میں شریک ہو، مگر کسی ایک کا گھر میں رہنا ضروری تھا تاکہ گھر کی عورتوں اور بچوں کی دیکھ بھال ہو سکے۔ آخر طے ہوا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ قرآن اندازی میں بیٹے کا نام نکلا۔ باپ نے کہا، تم میرے بیٹے ہو، میں ولدیت کا حوالہ دے کر درخواست کرتا ہوں
کہ میری خاطر ایثار کر دو، مجھے جنگ میں شریک ہونے کی اجازت دے دو، تمہاری تو ابھی عمر ہے، تم کو موقع مل سکتا ہے۔ بیٹے نے کہا ہاں، معاملہ شہادت کا ہے اور حصول جنت کا ہے ابا جان، اگر معاملہ جنت کا نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی بات مان لیتا، مگر جنت کے معاملے میں اپنے آپ پر کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جنگ میں شریک ہو گئے اور لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمائی۔ اللہ اکبر! یہ وہ صحابہ تھے، یہ وہ مومن تھے جو اس جنت کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرات، باپ بے قرار تھے کہ کب انہیں بھی اللہ کے راستے میں شہادت کا موقع نصیب ہوگا تاکہ وہ بھی اپنی بیٹے کی طرح اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہوں۔ دوسرے ہی سال جب جنگ احد پیش آئی، حضرت قیثمہ رضی اللہ عنہ اس میں شریک ہوئے اور جوامردی کے ساتھ لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حصول جنت کا شوق۔ ناظرین کرام، جنت کا تعارف قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جنت، اس کی وسعت، اس کی گہرائی، اس کے حدود اربعہ کا ٹھیک ٹھاک ادراک نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اسے چھپا رکھا گیا ہے، یہ بدلہ ان اعمال کا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، وہ جنت جس کا تعارف کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، جنت کی عمارت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، اس کا چونا گارا تیز خوشبودار کستوری جیسا ہے، اس کے سنگریزے قیمتی موتی یا یاقوت ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے، جو اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، اسے کبھی تکلیف نہ ہوگی، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ جنت والوں کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ یہ ہے جنت کا تعارف۔ ناظرین کرام، جنت کے درجات ہیں جو اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ہر دو درجوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو فاسألوا اللہ الفردوس، اللہ سے جنت الفردوس مانگو۔ یہ جنت کا درمیانی اور اعلیٰ حصہ ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور یہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جنت کے 100 درجات ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جنت کے ایک دروازے کو ایک جنت کے دروازے کے 2 کوڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ مکہ مکرمہ اور ہجرت کے درمیان یا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ ان دونوں مقامات کا باہمی فاصلہ 1000 کلومیٹر زیادہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جنت کے دروازوں کے جو درمیانی فاصلہ ہے 7 سال کی مسافت کا ہے۔ اللہ اکبر! جنت کے درخت پھلدار، گھنے اور سایہ دار ہوں گے۔ جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھوڑ سوار 100 سال تک اس کے سائے میں سفر کرے تب بھی یہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سب سے آخر میں جو شخص جنت میں داخل ہوگا
اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخر میں جو جہنم سے نکالا جائے گا وہ رینگتے ہوئے جہنم سے نکلے گا، اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جنت کے پاس پہنچے گا تو کہے گا کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ حاصل کر چکے ہیں، بظاہر وہاں کوئی جگہ خالی نظر نہیں آئے گی۔ وہ مایوسی کے عالم میں ہوگا، اس سے کہا جائے گا کہ کیا تمہیں اپنا وہ وقت یاد ہے جو تم نے جہنم میں گزار چکے ہو؟ وہ کہے گا کہ ہاں، وہ اذیت ناک وقت مجھے کبھی بھولا نہیں جا سکتا۔ اسے کہا جائے گا کہ اپنی کسی تمنا کا اظہار کرو۔ وہ اپنی تمنا کرے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تمہاری تمنا بھی پوری کی جائے گی اور تمہیں دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی سلطنت عطا کی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کو اتنی جگہ عطا فرمانے کے باوجود جنت میں اتنی جگہ زیادہ بچ جائے گی، اسے پر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسری مخلوق کو پیدا کرنا پڑے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ناظرین اکرام، جنت کی نعمتیں، جنت اور اس کی نعمتوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کے تعلق سے صحیح تصور پیدا ہوا ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ پریشان حال اور سب سے زیادہ مصیبت زدہ انسان کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور اس کو جنت میں غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا حل مر بک بؤس قط، کیا تمہیں کبھی کوئی مصیبت لائق ہوئی تھی کیا؟ یہ مصیبت زدہ انسان کہے گا میں نے کبھی مصیبت اور پریشانی کو دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان جو دنیا میں رہتے ہوئے غموں میں تھا، پریشانی میں تھا، اس کی پوری زندگی غم میں گزری، لیکن جنت میں ایک لمحے کے لیے جائے گا، اس دنیا کی ساری مصیبتوں کو بھول جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ ہے جنت اور اس کی نعمتوں کی حقیقت۔ آگے بڑھنے والوں کو اس چیز کی طرف آگے بڑھنا چاہیے، مسابقہ کرنے والوں کو اس کے حصول میں مسابقہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اہل ایمان کو جنت کی طرف آگے بڑھنے اور اس کی طرف دوڑنے، اس کے حصول کے لیے آپس میں مسابقہ اور مقابلہ کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ سورہ مطففین میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا گیا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، سبقت کرنے والوں کو ان کی نعمتوں کے حصول کے لیے سبقت کرنی چاہیے۔ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام ہمیشہ بے چین رہتے، آپس میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا کہ اس کے 8 دروازے ہیں، ہر ایک کو ان کی نیکی کے مطابق جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دریافت کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جس کو 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کے لیے پکارا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں مجھے امید ہے، وہ خوش نصیب اگر میری امت میں کوئی ہوگا تو وہ ابوبکر آپ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، یہ صرف ابوبکر رضی اللہ عنہ کا شوق نہیں تھا، بلکہ ان کی زندگی اس شوق اور جذبے کی عملی تفسیر تھی۔ کوئی نیکی ایسی نہیں جو ان سے چوکی ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے 4 سوالات کیے۔ آج تم میں سے کون روزے سے؟ صحابہ میں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں۔ کہا کہ تم میں سے آج مریض کی عیادت کس نے کیا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے کیا۔ کہا کس نے آج جنازے میں شرکت کی؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے کیا۔ کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہر سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کام انجام دیا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم الا دخل الجنہ،
جو شخص ایک دن میں یہ سارے کام انجام دے وہ واقعتاً جنتی انسان ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بشارت سن کر ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا شمار خوش نصیب لوگوں میں فرمائے۔ آپ نے فرمایا تم انہی میں سے ہو۔ حضرات، حصول جنت کا آسان نسخہ، جنت کا حصول کا ایک آسان نسخہ ہے، مشکل اور مشکل بھی ہے۔ آدمی خواہش نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے جنت کا مستحق بن جا سکتا ہے، اور اگر اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دے تو ہلاکت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت اور اس کی نعمتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان نعمتوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تیری عز و جلال کی قسم، جو بھی بندہ اس جنت اور اس کی نعمتوں کے بارے میں سنے گا اس میں داخل ہو کر رہے گا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا وہ جنت کو مشکلات اور مصائب سے گھیر دیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ دوبارہ جنت کا نظارہ کر کے آئیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پھر فرمایا اے میرے رب تیری عزت و جلال کی قسم، تو نے اس کے حصول اس قدر مشکل بنا دیا، میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی اس میں داخل بھی ہو سکے گا۔ غرض آپ نے ایک لفظ میں جنت اور جہنم میں داخل ہونے کا نسخہ بتلا دیا۔ جو شخص خواہشات نفس کو کنٹرول میں رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو اپنے نفس کو بے لگام چھوڑ دے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اپنے نفس کو خواہشات کی اتباع سے روکا تو یہ بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، جنت کے تعلق سے ہم نے بہت ساری چیزیں معلوم کی ہیں اور بہت ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہیں، جنت کے اوصاف بتائی گئی ہیں۔ سوال یہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم جنت کے بارے میں سنتے ہیں، جنت کے بارے میں سناتے ہیں، جنت کے بارے میں پڑھتے ہیں، جنت کے بارے میں پڑھاتے ہیں، تو کبھی تصور آتا ہے، ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم حصول جنت کے شوق میں زندگی گزار رہے ہیں اور نار جہنم سے بچنے کے خوف میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ایسے لگتا ہے ہمیں دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں، ایسے لگتا ہے ہمیں مرنے کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے، ایسے ہی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ وہ صحابہ تھے حصول جنت کا انہیں اتنا یقین تھا، اس راستے میں انہوں نے مال خرچ کیا، اپنا وقت لگایا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے اس جنت کے حصول کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی چھوٹی سنت پہ عمل کریں، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو بھی سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، اس کا اثر لینے کی کوشش کریں۔ حصول جنت کی راہ میں جو چیزیں ہمیں رکاوٹ بن سکتی ہیں ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ حصول جنت کی راہ میں جو چیز ہمیں حصول جنت کا ذریعہ بن سکتی ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما، پروردگار ہم تمام کو نار جہنم سے بچا لے، پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔